نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اس حدیث کو لے کر کے بہت سارے لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہیں اور شکار ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ عمل نہیں کرتے ہیں۔ حدیث صحیح بخاری مسلم کے اندر ہے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ لن يدخل احدا عمله الجنہ، کہ کسی بھی آدمی کو اس کا عمل جنت میں داخل نہیں کر سکتا ہے، یا کسی آدمی کا عمل اس کو جنت میں نہیں لے جا سکتا ہے، یعنی عمل کی وجہ سے کوئی جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہا کہ کیا آپ کے بھی جو اعمال ہیں یا آپ کے جو عمل ہے آپ بھی نہیں جا سکتے جنت میں عملوں کی وجہ سے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولا انا الا ان يتغمدني الله بفضل ورحمہ، الا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے فضل اور رحمت سے ڈھانپ نہ لے۔ اب ایک آدمی اس حدیث کو لے کر کے کہتا ہے کہ دیکھو کہ عمل کی وجہ سے آدمی جنت میں نہیں جا سکتا ہے، یعنی اس کا عمل جنت میں داخل نہیں کر سکتا ہے، تو عمل کر کے کیا فائدہ ہوگا؟ جب اللہ کی رحمت کی بنیاد پر ہی آدمی جنت میں جائے گا، عمل فائدہ نہیں پہنچائے گا، تو کیوں عمل کرے؟ تو میرے بھائی ایسا نہیں ہے۔ جو کوئی بھی اس طرح سے سوچتے ہوں یا جس کسی کے اندر اس طرح کی بات ہو تو اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ عمل کا الگ مقام ہے اور عمل مطلوب ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ عمل کرے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اللہ نے فرمایا کہ میں انسانوں اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ اللہ نے آپ کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اس لیے آپ اس کی عبادت کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ عمل آپ سے مطلوب نہیں ہے۔ اور اتنا جان لے کہ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اور قرآن ہے، دونوں میں ٹکراؤ نہیں ہے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث جو صحیح ہے اور قرآن میں ٹکراؤ نہیں ہے، بس سمجھنے کی ایک بات ہے، آدمی سمجھ لے وہ مسئلہ حل ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قرآن چونکہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، یعنی قرآن کا لفظ اور قرآن جو یہ حرف ہے اور معنی یہ سب اللہ کی طرف سے، لیکن حدیث میں ہے کہ حدیث یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں لیکن معنی یہ اللہ کی طرف سے، تو دونوں میں ٹکراؤ نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، کہ باطل اس کے دائیں بائیں سے کہیں سے نہیں آ سکتا، آگے پیچھے کہیں سے نہیں آ سکتا۔ تو آدمی یہ نہ سوچے کہ اللہ رب العالمین نے جیسا کہ قرآن کے اندر فرمایا ہے کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہ نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، وارکعوا مع الراکعین، کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع، یعنی عمل کرنے کو کہا ہے۔ اور حدیث کے اندر یہ آ رہا ہے کہ عمل سے آدمی جنت میں نہیں جا سکتا ہے، عمل اس کا جنت میں داخل نہیں کروا سکتا ہے، تو دونوں میں ٹکراؤ نہیں ہے میرے بھائی۔ ہمیں دیکھیے قرآن اور حدیث اس جو سب سے پہلے جو مصداق ہوئے کون؟ صحابہ۔ ہمیں قرآن و حدیث کو صحابہ کے منہج پر لینا ہے، اور جو صحابہ کی طرح مان لے اور وہ جیسا ایمان لے آئے، تو قرآن میں اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدُوا، کہ جس طرح تم ایمان لائے ہو، یعنی صحابہ کو کہا کہ تم ایمان لائے ہو، اس طرح تمہارے جیسے اگر یہ لوگ ایمان لے آئے تو کامیاب ہو جائیں گے۔ اب صحابہ کو دیکھیں، صحابہ نے اس حدیث سے کیا مفہوم لیا؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ کسی بھی آدمی کو اس کا عمل جنت کے اندر داخل نہیں کر سکتا ہے، تو صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا آپ کا عمل بھی آپ کو جنت میں داخل نہیں کر سکتا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، میرا عمل بھی مجھے جنت میں نہیں داخل کروا سکتا، یا میں عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتا، الا کہ اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہو جائے۔ اب اس کے علاوہ اور بھی جو روایت ہے، آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ جس میں عبداللہ ابن مسعود، دیکھیے تقدیر کا جو یہ معاملہ ہے، یہ کہ انسان کو یہ پتہ نہیں، اللہ ہی جانتا ہے، اور ہر انسان کی تقدیر میں کیا ہے نہیں ہے وہ لکھا جا چکا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما کی وہ حدیث کی ایک بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا 4 مہینے کا ہوتا ہے تو اس میں روح ڈالی جاتی ہے اور 4 چیزیں وہاں لکھی جاتی ہیں، نیکی کرے گا اور روزی کہاں سے کمائے گا، برا بنے گا، نیک بنے گا، کیا ہے عمل کیا کرے گا، یہ سب ہے، اس کی عمر کتنی ہوگی۔ اسی حدیث کے اندر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ایک آدمی عمل کرتے کرتے جنت کے قریب پہنچ جاتا ہے، لیکن تقدیر غالب آ جاتی ہے اور وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔
पूरी ज़िंदगी जन्नत वाला अमल करता है, लेकिन तकदीर गालिब आने की वजह से वो जहन्नम वाला अमल कर लेता है और वो जहन्नम में चला जाता है। इसके बिलमुकाबिल एक आदमी है कि अमल करते करते जहन्नम के करीब चला जाता है, लेकिन तकदीर गालिब आ जाती है, जन्नत वाला अमल करता है, जन्नत में चला जाता है। अब इसकी मैं मिसाल दूं कि एक आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उसने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं पहले इस्लाम ले आऊँ या पहले जिहाद में जाऊँ, यानी वो जिहाद में शरीक होना चाहते थे और वो ये पूछने के लिए आए कि मैं पहले जिहाद कर लूँ उसके बाद इस्लाम में दाखिल होऊंगा, या पहले इस्लाम में दाखिल हो जाऊँ यानी इस्लाम कबूल कर लूँ उसके बाद जिहाद में जाऊँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहले इस्लाम में दाखिल हो जाओ, पहले इस्लाम ले लो, मुसलमान बन जाओ। वो इस्लाम में दाखिल हो गया और इस्लाम में दाखिल होने के बाद वो जंग में जब गए तो शहीद हो गए, और शहीद का दर्जा तो वैसे ही बहुत ज़्यादा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अमल कलीलन व उजर कसीरा, कि इसने अमल बहुत थोड़ा किया, यानी पूरी ज़िंदगी इसकी देखिए कैसी गुजरी है, जिस पर वो अमल करता रहा, वो जहन्नम वाला अमल करता रहा, लास्ट में ये इस्लाम ले आया और जन्नती वाला अमल कर लिए तो वो जन्नत में गए। आपने फरमाया कि इसका अमल थोड़ा लेकिन अज्र बहुत ज़्यादा अज्र इसको मिल गया। पूरी ज़िंदगी जहन्नमी वाला अमल करता रहा तो तकदीर गालिब आने की वजह से वो जन्नती वाला अमल कर लिया और वो जन्नत में चला गया। इसी तरह से एक आदमी जन्नत वाला अमल करता है, जन्नती वाला अमल करता है और तकदीर गालिब आ जाती है, जहन्नम में चला जाता है। तकदीर का मामला ये अल्लाह के पास है, अल्लाह जानता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को, क्या सहाबा ने यही मफहूम लिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह की रहमत के बगैर कोई जन्नत में नहीं जा सकता, तो सहाबा ने अमल करना छोड़ दिया, सहाबा ने अमल नहीं किया। अब वो हदीस याद करिए ना कि जिसमें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जनाजे में गए और ज़मीन कुरेदने लगे और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से कोई आदमी नहीं है जिसका ठिकाना जन्नत और जहन्नम में लिखा ना जा चुका है, यानी हर आदमी का ठिकाना जन्नत में और जहन्नम में लिखा जा चुका है। तो सहाबा ने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर हम तकदीर पर ही भरोसा कर लेते हैं और अमल करना छोड़ देते हैं, यानी ये जो हम जो अमल साले करते हैं, ये तक़व्वुद करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं और रोज़ा रखते हैं, छोड़ देते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? नहीं, इमलू, अमल करो, फकुल्लुम मुयस्सरुन लिमा खुलिक़ लहू, वही अमल करोगे जिसके लिए पैदा किए गए, यानी वही चीज़ तुम्हें हासिल होगी जो तो जिसके लिए तुम पैदा किए गए हो। अमल करते जाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि अल्लाह की रहमत के बगैर जन्नत के अंदर कोई नहीं जा सकता है या अमल जन्नत में दाखिल नहीं करवा सकता है किसी को, तो अमल छोड़ दो। आपने ऐसा नहीं कहा, आपने कहा कि नहीं, हम अमल करो। इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक आदमी अमल करेगा, वही अमल करेगा कि जो उसके लिए मुयस्सर है। अगर जन्नती है तो जन्नती वाला अमल करेगा, अगर वो जहन्नमी है तो जहन्नमी वाला अमल वो करेगा। आपने फरमाया कि अमल करो। तो तकदीर पर ईमान लाने का मतलब ये नहीं है कि आप अमल को छोड़ दे और तवक्कुल और भरोसा कर ले कि देखो हदीस के अंदर तो इस तरह आया है और तकदीर में तो इस तरह की बात आई है। तो ऐसा नहीं है मेरे भाई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस, कोई आदमी ये कहे कि हम अमल किए बगैर अल्लाह की रहमत हासिल कर लेंगे, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। और कोई अल्लाह को राज़ी किए बगैर कोई अल्लाह का वली नहीं बन सकता है। इसलिए उस हदीस को याद करिए जिसमें अबू हुरैरा जो रावी हैं सहीह बुखारी के अंदर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया हदीस कुदसी कि मन आद अली वलियन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब व मा तक़र्रब इलैया अब्दी बिशैइन अहब्ब इलैया मिम्मा फ़तरज़तुहु अलैहि। जो मेरे दोस्त से दुश्मनी करेगा मैं उससे ऐलान जंग करता हूँ। और फिर अल्लाह ताला ने उसमें क्या फरमाया कि मेरा बंदा मुझसे ज़्यादा करीब उस चीज़ के ज़रिए से होता है जो मैंने उसके ऊपर फ़र्ज़ किया है, यानी फ़राइज़ की अदायगी करके। कोई आदमी ये कहे कि हम फ़राइज़ की अदायगी ये ना करें, नवाफिल खूब करे, खूब नफिल पढ़े और कहे कि हम अल्लाह के वली बन जाएंगे, अल्लाह से करीब हो जाएंगे, जन्नत में चले जाएंगे, तो मुमकिन है नहीं है मेरे भाई। क्यों? क्योंकि पहली फ़ुर्सत में आपके ऊपर फ़राइज़ की अदायगी ज़रूरी है। इसलिए अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, वमा तक़र्रब इलैया अब्दी बिशैइन मिम्मा फ़तरज़तुहु अलैहि। फ़र्ज़ी नमाज, फ़र्ज़ी रोज़े, फ़र्ज़ी ज़कात हैं, ये सब करें, उसके बाद नवाफिल आप करें। और अल्लाह ताला ने फरमाया वमा यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन नवाफिल हत्ता उहिब्बहु,
کہ بندہ فرائض کی ادائیگی کرتا ہے، سب سے پہلے تو اللہ سے قریب فرائض کے ذریعے ادا ہوتا ہے، اللہ سے نزدیک تر فرض کی ادائیگی کر کے ہوتا ہے، پھر نوافل کی ادائیگی کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ محبت کرنے لگتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہے جسے وہ پکڑتا ہے، کان بن جاتا ہے جسے سنتا ہے، آنکھ بن جاتا ہے جسے دیکھتا ہے، پیر بن جاتا ہے جسے وہ چلتا ہے۔ لئن سألنی لأوتینہ، اللہ فرماتا ہے کہ وہ مانگتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں، اگر وہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے تو پناہ دیتا ہوں۔ وہ عمل مطلوب ہے نا، ایسا نہیں نا ہے کہ آپ عمل کیے بغیر صرف اللہ کی رحمت کی امید رکھیں اور اس بنیاد پر آپ عمل کرنا چھوڑ دیں کہ اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا ہے اور کسی آدمی کا عمل اس کو جنت میں داخل نہیں کروا سکتا ہے، تو یہ تو غلط بات ہے نا۔ صحابہ نے ایسا نہیں نہ کیا، ہمیں تو صحابہ کا طریقہ لینا ہے نا۔ صحابہ نے یہی سمجھا اس حدیث سے کہ عمل کسی کو جنت میں نہیں لے جائے گا تو عمل چھوڑ دے، نہیں، عمل مطلوب ہے، عمل سے اور بھی بہت سارے فائدے ہیں نا، عمل سے درجات بھی بلند ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ عمل کرنے والوں کے لیے وہی راستہ میسر کرتا ہے، اس حساب سے جنت کا راستہ آسان کرتا ہے۔ تو اگر اس طرح کی بات ہو تو کوئی بھی نیکی والا عمل کرنا ہی چھوڑ دے، آدمی کہے کہ نہیں عمل سے جنت میں ہم جا ہی نہیں سکتے، تو صحابہ نے یہ نہیں لیا ہے اور سلف صالحین نے یہ طریقہ نہیں لیا ہے، بالکل یہ غلط بات ہے۔ ہمیں عمل کرنا ہے، عمل کرتے جانا ہے اور اللہ کی رحمت کی امید رکھنا ہے۔ اور وہ حدیث جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی آدمی لا یموتن احدکم الا وهو یحسن الظن باللہ، کہ کوئی آدمی اللہ سے اچھا گمان رکھے بغیر نہ مرے، اللہ سے آپ رحمت کی امید رکھیں، آپ عمل کرتے جائیں، عمل کریں، آپ اللہ سے مانگیں۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے نا، رحمت، اللہ کی رحمت تو بہت بڑی چیز ہے، بغیر اللہ کی رحمت کے کوئی جنت میں نہیں جا سکتا ہے، اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے، لیکن عمل بھی مطلوب ہے اور اللہ سے رحمت کا سوال کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، کہ اللہ تعالیٰ میں تیری رحمت کی امیدوار ہوں، مجھے اپنے نفس کے حوالے ایک منٹ کے لیے حوالے، یعنی ایک منٹ یا آنکھ جھپکنے کے برابر بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کر، یعنی تو میرے اوپر خیال رکھ، میرا خیال رکھ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کا سوال کرتے تھے اللہ رب العالمین سے، رحمت مانگتے تھے۔ اللہ کی رحمت بہت بڑی چیز ہے، حدیث کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ 100 رحمت بنایا ہے، اس میں سے ایک رحمت دنیا کے اندر نازل کیا، ایک رحمت جسے ہم اور یہ جو حیوانات جاندار سب آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں نا، یہ سب، یہ کیڑے مکوڑے سب، ایک رحمت کا یہ نتیجہ ہے، اور 99 اللہ کے پاس ہے جسے اللہ رب العالمین اپنے مومن بندوں کے اوپر نچھاور کرے گا۔ کب نچھاور کرے گا؟ قیامت کے دن۔ یہ قیامت کے لیے اللہ رب العالمین بچا رکھا ہے مومن بندوں کے لیے۔ اگر آپ عمل کریں گے ہی نہیں تو کیسے اللہ کی رحمت حاصل ہوگی؟ کیسے آپ اللہ کی رحمت حاصل کر سکتے ہیں؟ تو عمل میرے بھائی ضروری ہے، عمل کیے بغیر جنت میں کوئی نہیں جا سکتا ہے، البتہ عمل کے ساتھ ساتھ اللہ سے آپ رحمت کا سوال کریں، رحمت مانگیں، اللہ رب العالمین سے مانگتے رہیں، لیکن رحمت کی بنیاد پر ہی کوئی جنت کے اندر جائے گا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عمل نہیں کرنا ہے، عمل کرتے جانا ہے، عمل کرنا ہے۔ اللہ نے ہمیں پیدا ہی اس لیے کیا ہے۔ اب دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی قرآن میں اللہ نے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، مرنے تک اللہ کو پکارتے رہو، اللہ کی عبادت کرتے رہو، یعنی آخری دم تک عبادت کرنے کو آیا ہے۔ اس لیے آپ نماز کو لے لے، آپ کوئی آدمی کہے کہ نہیں نماز ہمیں تو جنت میں داخل کروا نہیں سکتی، اس لیے ہم نماز نہیں پڑھے، تو اگر نماز نہیں پڑھتے، اس لیے علماء نے کہا جو نماز جان بوجھ کر نہیں پڑھتا ہے تو وہ اسلام سے خارج ہے۔ کیوں یہ حکم لگایا جاتا ہے؟ زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، اسلام کے رکن کا انکار کرتا ہے، روزہ نہیں رکھتا ہے، ہر کچھ ہے، جان بوجھ کر کے انکار کرتا ہے، روزہ نہیں رکھتا ہے، یعنی رکن کو انکار کرتا ہے، اسلام سے خارج ہے، مسلمان ہے ہی نہیں۔ اب مسلمان نہیں ہے تو یہاں تو مسئلہ ہے کہ وہ جہنمی ہے، بالکل مسئلہ ختم ہے۔ جنت میں جانے کے لیے مومن ہونا، مسلمان ہونا یہ شرط ہے، مسلمان ہونا شرط ہے۔ تو اس حدیث کا غلط مفہوم نہیں لینا چاہیے، ایسا نہیں ہے۔ ہمیں صحابہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے نا، وہ سب آئیڈیل اور نمونہ ہے، اسی حساب سے ہمیں چلنا چاہیے۔